الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمہیدات اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام واقعہ دو جہان سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر. اللہ رب العزت نے جب سے اپنی مخلوق کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اسی وقت سے اپنی اس مخلوق کی اصلاح کرنے کے لیے، اسے سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بہت سارے انبیاء کو اس زمین پر مبعوث کیا ہے، تاکہ یہ لوگ، چنے ہوئے لوگ جن کو اللہ رب العزت نے خود چنا ہے، یہ اللہ رب العزت کا پیغام اس کی مخلوق تک پہنچائیں اور اللہ کی مخلوق کو یہ بتائیں کہ جس خالق نے تم کو بنایا ہے، جس خالق نے تم کو پیدا کیا ہے، وہ تم سے کیا چاہتا ہے. ان میں اللہ رب العزت نے کچھ انبیاء اور رسل کو کتابیں بھی عطا کی، قانون بھی عطا کیا کہ یہ قانون ہے، یہ قانون جا کر میری مخلوق کو دو، یہ احکام ہیں، یہ احکام جا کر میری مخلوق کو سمجھائیں، بتائیں کہ اللہ رب العزت تم سے یہ کچھ چاہتا ہے. پھر ان انبیاء نے اپنی قوموں کو اپنے اپنے وقت میں سمجھایا بھی، بجھایا بھی اور ان کو اللہ رب العزت کے احکام سے آشنا بھی کروایا. ان کو بتایا بھی اللہ رب العزت تم سے یہ چیز چاہتا ہے، اگر اس طرح کرو گے تو پھر تم اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ترین انسان بن جاؤ گے. اگر تم اس پہ عمل کرو گے تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا. اگر یہ عمل کرو گے تو پھر اللہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جو تمہارا خالق ہے، تم اس کی مخلوق ہو، جو تمہارا رب ہے، تم اس کے تحت پلتے ہو، کھاتے پیتے ہو، تو قیامت والے دن وہ تمہیں اپنا عذاب نہیں دے گا اگر یہ عمل کرو گے. اور یہ بھی طبعی بات ہے کہ تمام انبیاء کی قوموں میں سے ایک گروپ ایسا تھا کہ جس نے آپ کو دیکھا، انبیاء کی بات کو سنا، سننے کے بعد فوراً ہی اپنے نبی اور اپنے رسول جس کو اللہ نے اس قوم کی طرف مبعوث کیا تھا، فوراً ہی ان کی دعوت پر لبیک کہا، ان کے اوپر اللہ اکبر کبیرہ، ان کی بات کو مانا، تسلیم کیا اور ان کا کلمہ پڑھا اور اللہ رب العزت کی جنت کے وارث بن گئے. ایک گروہ یہ جس نے نبی کی بات کو سنا، نبی کی بات کو مانا اور فوراً اسلام لے گئے. ان کو اپنی نبوت کی کوئی دلیل نہیں دینا پڑی، جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے، اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے، فوراً آپ کی بات پر لبیک کہا اور آپ پر اسلام لے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بتایا گیا کہ مجھے اللہ رب العزت نے اس زمین پر مبعوث کیا اور میں تمہاری طرف نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، فوراً آپ کی بات پر لبیک کہا اور اسلام لیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے غار ہیرا میں مجھ پر فرشتے کو نازل کیا ہے
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، تو فوراً ہی آپ کی بات پر لبیک کہا اور آپ کی بات کو لبیک کہتے ہوئے آپ اسلام لے۔ ان کو دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں پیش آئی۔ تمام انبیاء کا یہی سلسلہ رہا۔ ان کی قوم سے، ان کی امت سے بعض لوگ ایسے ہوتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ کی بات کو سنا، سننے کے فوراً بعد آپ پر اسلام لے آئے، آپ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان کو کوئی دلیل دینے کی ضرورت پیش نہیں۔ کہا مجھے اللہ کا نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، فوراً آپ کی دعوت پہ لبیک کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بعض لوگ، بعض صحابہ ایسے تھے کہ جن کو بتایا گیا کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، فوراً آپ کی دعوت پہ لبیک کہا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ تمام انبیاء کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ جس گروہ کو اللہ کے نبی نے، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول اور نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، فوراً ان کی دعوت کو آپ نے قبول کر لی۔ لیکن انہی انبیاء کے اقوام میں سے، انہی رسولوں کی قوموں میں سے بعض گروہ ایسا تھا، بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کو ان کی بات پر یقین نہ آیا، آپ کی بات کو تسلیم نہ کیا، تو چونکہ انبیاء اور رسول اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، وہ مصطفیٰ ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو چن کر کہ یہ میرا پیغام میری مخلوق تک پہنچائیں گے، اللہ رب العزت دوسرے گروپ کے لوگوں کو قائل کرنے کے لیے پھر اپنے انبیاء کو اس طرح کے معجزات عطا کرتے ہیں، اس طرح کی عادتیں عطا کرتے ہیں کہ جب وہ کرتے ہیں اس عادت کو، جب اس کام کو کرتے ہیں جو خارق عادت ہوتا ہے، لوگوں کے بس میں نہیں ہوتا، کوئی شخص اس کو کر نہیں سکتا ہے، تو پھر لوگ اس معجزے کو دیکھ کر، اس عادت کو دیکھ کر، اس عمل کو دیکھ کر اپنے رسول اور نبی پر ایمان لے کے آتے۔ اور ایک تیسرا گروپ بھی ہے جو انبیاء کی تعلیمات سنتا ہے رسول کے منہ سے، رسول اپنے منہ سے کچھ کہتے ہیں، میں اللہ کی طرف سے رسول اور نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، اس پر وہ ایمان نہیں رکھتے۔ پھر اللہ اپنے نبی اور رسول کو معجزات عطا کرتا ہے، ایسے کام، ایسے فعل عطا کرواتا ہے، اپنے ہاتھوں سے، ان کے ہاتھوں سے ایسے عمل ادا ہوتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر بھی بعض لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، بعض لوگ رسول اور نبی پر ایمان لے کے آتے ہیں، لیکن بعض لوگ پھر بھی ایمان نہیں لے کے آتے، جن کو کافر کہا جاتا ہے۔ انبیاء کو، رسول کو معجزات اس لیے عطا کیے جاتے ہیں تاکہ جو لوگ تذبذب کے شکار ہیں، جو شک میں پڑے ہوئے ہیں، جو تردد میں پڑے ہوئے ہیں، تاکہ ان لوگوں کا تردد ختم کر دیا جائے کہ ہاں یہ نبی میری طرف سے مبعوث کیا گیا ہے، اس نبی کو میں نے تمہاری طرف بھیجا ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں، جو کسی نبی کو عطا کیا جاتا ہے تاکہ جو کمزور دل والے ہیں، جن کے دل میں تردد اور ان کے دل میں شک اور شبہ ہے، وہ شک اور شبہ کو دور کر دیا جائے۔ تمام انبیاء کو اللہ رب العزت نے یہ معجزات عطا کیے۔ معجزے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو خارق عادت ہو، جو ایک انسان کر سکتا ہو لیکن باقی انسان اس کو نہ کر سکتے، جو انسان کے بس میں نہ ہو، پوری کائنات میں اللہ کے علاوہ اس کام کو اور کوئی نہ کر سکتا ہو، یہ معجزات اللہ رب العزت نے اپنے تمام انبیاء اور رسول کو دیے، تمام انبیاء اور رسول کو دیے، تاکہ جو لوگ انکاری ہیں، جو آپ پر ایمان اور اسلام نہیں لاتے، وہ یہ عادت دیکھ کر، وہ یہ معجزہ دیکھ کر میرے رسول کی بات کو مانیں، میرے اس نبی کی بات کو تسلیم کریں، اس کی حکم پر اپنے سر کو تسلیم خم کر دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی بات نہیں مان رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ جب فرعون کے ساتھ مذاکرہ ہو رہا ہے، فرعون کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، فرعون نے اپنی مملکت میں جتنے بھی جادوگر تھے سب کو بلایا ہوا ہے، میدان میں یہ مقابلہ جاری ہے، ہر کسی نے سانپ چھوڑا اور دیکھا کہ یہ جو ہے وہ سانپ کیا کرتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ یہ جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے، آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اس کو ذرا
لاٹھی کو آپ نے زمین پر اور میدان میں پھینکا، وہ بڑا اژدہا بن گیا، اژدہا بن کے جتنے جادوگروں نے سانپ چھوڑے ہوئے تھے ان سب کو کھا گیا۔ تو تفسیر میں لکھا ہے سارے جادوگروں نے آپ پر اسلام لے، آپ پر ایمان کا اظہار کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت نے کس کو معجزہ عطا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور کیا فرمایا کہ اس عصا کو اس پتھر پہ ماریے، پھر ہم نے اس پتھر سے 12 چشموں کو نازل کیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی عصا کو اگر پتھر پہ مارا جاتا ہے اس سے بھی 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور یہی عصا ہے کہ جس کو سمندر میں ڈالا جاتا ہے، سمندر میں مارا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس سمندر کے 2 حصے کر دیتے ہیں، ایک حصہ لیفٹ میں ہے ایک رائٹ میں ہے، اس میں سے یہ قوم گزرتی ہے، باہر جو ہے وہ بالکل درست حالت میں گزر کے جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے موسیٰ کو یہ عصا عطا کیا تاکہ جو لوگ ایمان میں کمزور ہیں، جو آپ پر ایمان تو لاتے ہیں لیکن ایمان میں تردد کا شکار ہیں، اللہ رب العزت نے معجزہ عطا کیا کہ یہ رسول اور پیغمبر ہماری طرف سے ہے، ہم نے اس کو تورات عطا کی ہے، یہ تورات ہمارا کلام ہے، اس میں ہمارے احکام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا معجزہ تھا؟ نمرود نے آگ جلائی کہ نہیں جلائی؟ کہا کہ اس کو ڈال دو آگ میں، اور اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر۔ مفسرین لکھا ہے کہ اللہ رب العزت اگر سلام علی نہ کہتے، کونی بردا، اگر برد کے لفظ کہہ دیتے تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی، اتنی سرد ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام کا خون جم جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن فرمایا سلاما، میرے بندے پر سلامتی والی ہو جانا، نقصان نہ پہنچانا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ اس شخص کو پکڑ کے نمرود آگ میں ڈال رہا، لیکن آگ نے اس کو کچھ نہیں کیا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کو دکھاتا ہے، اللہ ان لوگوں کو دکھاتا ہے جن کا ایمان اور جن کا اسلام دل میں مشکک ہوتا ہے، شک اور تردد ہوتا ہے، اللہ پھر دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا ہی رسول ہے، میرا ہی نبی ہے، جو حکم لے کے آیا ہے وہ میری طرف سے لے کے آیا ہے، اس کی بات کو مانو، اس کے پاس جو احکام ہے اس پہ عمل کرو، کیونکہ یہ بات ہماری کہتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا دیا؟ پوری دنیا میں جتنے جانور سب کی بات کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ جانور کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا، اور اللہ رب العزت نے ہواؤں کے اوپر بھی آپ کو دسترس دی ہے، بارش کے اوپر بھی آپ کو دسترس دی ہے، اور جنوں پر بھی آپ کو فوقیت دی ہے، تاکہ جو لوگ آپ کی بات کو نہیں سمجھتے، نہیں کان دھرتے، وہ آپ کی بات کو سنے، آپ کی بات پہ کانوں کو دھرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا دیا؟ تعویل الاحادیث، آپ کو خوابوں کی تعبیر بتانے والا پیدا کیا، آپ خواب کو سنتے تھے اور اس کی تعبیر بتا دیا کرتے تھے، اور یہی ذریعہ بنا آپ کے جیل سے نکلنے کا کہ جب عزیز مصر نے خواب میں دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ، ایک اللہ رب العزت نے خواب دکھایا کہ موٹی تازی بھینسوں کو پتلی دبلی پتلی بھینسیں کھا رہی ہیں، اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے اس نے رجوع کیا السلام کے، پھر آپ نے تعبیر بتائی، آپ کو جیل سے نکال دیا گیا۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام میلوں فاصلے پہ ہے، بیٹا مصر میں موجود ہے، وہیں سے آپ کے قمیص کی خوشبو پہنچاتے، یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے۔ ابھی بیٹا سامنے نہیں ہے، مواصلات کا نظام اتنا منظم نہیں ہے جتنا آج ہے، لیکن باپ کو اپنے بیٹے کی قمیص کی خوشبو آ جاتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیا معجزہ دیا؟ لوہا ہاتھ میں پکڑتے ہیں، لوہا نرم ہو جاتا ہے جس طرح پانی ہے۔ آج لوہے کو پگھلانے کے لیے لوہے کو ڈھالنے کے لیے اس کو پگھلایا جاتا ہے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو آپ نے اتنی طاقت عطا کی تھی، اتنی ان کے پاس یہ اللہ رب العزت نے طاقت رکھی تھی
کہ جب وہ لوہے کو پکڑتے تھے تو اپنی مرضی کے ساتھ اس کو ڈھال لیتے تھے، جیسے دل کیا اس کو ڈھال لیا، جیسے دل کیا اس کو بنا لیا، اس کی تلوار بھی بنائی، اس کا نیزہ بھی بنایا، اس کی زرہ بھی بنائی، اور ایسی آواز عطا کی، ایسا لحن عطا کیا کہ جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو پرندے بھی کھڑے ہو کر آپ کی اس آواز کو سنا کرتے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیا معجزہ تھا، سبحان اللہ العظیم، مردے کو چھوتے مردہ کھڑا ہو جاتا، روح اس کی پرواز کر گئی، روح اس کے جسم میں نہیں ہے، لیکن اللہ کا نبی جب اللہ کا نام لے کر اس مردے کو چھوتا ہے تو وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو دکھایا بھی، دیکھو یہ خالق عادت ہے، تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا ہے، اگر یہ کرتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی طاقت دی ہوئی تھی کہ اگر وہ کسی اندھے کو چھوتے تھے اس کی بینائی واپس آ جاتی تھی۔ وہ اندھا نہیں جس کی آنکھوں پہ موتی آ جاتا، وہ اندھا نہیں، ہرگز نہیں، وہ اندھا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ اندھا جو پیدائشی اندھا، دنیا میں اس نے سانس تو لیا لیکن اس کی آنکھ نہ کھل سکی، وہ بچپن سے دیکھ نہ سکتا تھا، جب اس کی ولادت ہوئی اس کی بینائی نہیں تھی، اس بچے کو، اس شخص کو جب آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ چھوتے، اس کی آنکھوں کو چھوتے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی تھی۔ کوڑھی والا، بیماری والا، اس کو چھوتے وہ شفا یاب ہو جاتا تھا، اللہ کا نام لے کر اس کو چھوتے تھے تو اللہ رب العزت اس شخص کو شفا دے دیتا تھا۔ تمام انبیاء کو اللہ رب العزت نے معجزے عطا کیے، معجزے بعد میں عطا کیے، لیکن پہلے اپنا کلام جو ہے ان پہ نازل کیا کہ اس کلام کو مانو، اگر نہیں مانتے ہو، اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو یقین دلانے کے لیے، ہاں یہ بندہ ہمارا چنا ہوا ہے، اس بندے کو ہم نے بھیجا ہے، یہ بندہ ہماری طرف سے مبعوث کیا گیا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے ان کو معجزات عطا کیے تو پھر بھی کچھ لوگ ایمان اور اسلام لے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو بھی نبی جس قوم میں تھا اسی قوم کی طرف اللہ رب العزت نے ان کو مبعوث کیا تھا اور ان کو اسی طرح کے معجزات عطا کیے تھے۔ جس نبی کا دور جس معاملے میں مشہور اور معروف تھا اسی دور کے مطابق اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو وہی معجزات عطا کی۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور جادو اور سحر کا تھا، آپ کو جادو اور سحر کے متعلقہ ہی معجزات عطا کیے گئے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور طب کا تھا تو اللہ رب العزت نے طب کے متعلقہ آپ کو معجزات عطا کیے تاکہ لوگ دیکھیں کہ جو کمال طب میں ہے وہ کمال وہ نہیں کر سکتی جو ہمارا یہ چنا ہوا شخص کرتا ہے، جس کو ہم نے انجیل دی ہے، وہ جس طرح کا کمال کر سکتا ہے تمہاری طب نہیں کر سکتی۔ آؤ میں نے تم کو عاجز کر دیا ہے، معجزے کا مطلب ہی عاجز کرنا ہوتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کس کا دور شروع ہوتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کس کا دور شروع ہوتا ہے بھائی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ نے ایک قوم کی طرف نہیں، جمیعا تمام دنیا میں بسنے والی مخلوقات کی طرف، تمام دنیا میں بسنے والے انسانوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں معجزات کا ذکر کروں واللہ کئی دن کام ہے، کئی دن کام ہے۔ شروع میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مشرکین نے یہ سوال کیا، مانتے ہیں لیکن اگر کوئی اس طرح کا کام کر کے دکھائیے جس کو ہم دیکھ کر آپ کے الہ پہ، آپ کے رب پہ ہم ایمان لے آئے، اسلام لے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا، چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اس لیے کہ جو لوگ مشکک ہیں، مرتد ہیں، متردد ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں، یہ اس چاند کو 2 ٹکڑوں میں دیکھیں۔
تو یہ مجھ پر ایمان لے آئیں، مجھ پر اسلام لے آئیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہ موعظہ اس لیے عطا کیا تھا کہ جو لوگ مشکک ہیں، جو لوگ میرے نبی کی بات کو نہیں مانتے ہیں، وہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لے کہ یہ ہمارا بندہ ہے، یہ ہمارا رسول ہے، ہمارا یہ پیغمبر ہے، اس کی بات کو ماننا ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ جب اپنی آنکھوں سے چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، محمد نے ہم پہ کھلا جادو کر دیا ہے، العیاذ باللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب کوئی مسافر سفر کر کے آئیں گے تو ان سے پوچھ لیں۔ چند دنوں کے بعد مکہ میں قافلہ آیا، مشرکین بھاگ کر اس کے پاس لے جا کر سوال کیا کہ بتاؤ کہ فلاں رات کو تم نے چاند کو دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ سارے قافلے والے نے گواہی دی کہ ہاں، ہم نے چاند کو دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ جانتے ہیں پہلے گھڑی نہیں ہوتی تھی، لوگ اپنے سفر کا تعین آسمان کی طرف دیکھ کر کیا کرتے تھے، وہ دیکھتے کہ کون سا ستارہ کہاں پہ ہے، ان کی نظر ہر وقت آسمان کی طرف لگی رہتی تھی، آسمان کو ہر وقت وہ گھورتے رہتے تھے۔ اور یہ طبیعی بات تھی کہ جب وہ رات کا سفر کر رہے ہوں، رات کو جو ہے ان کی نظر آسمان گئی ہو، اللہ رب العزت کے حکم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چاند کے دو ٹکڑے کیے ہو اور انہوں نے دیکھا ہو، اور دیکھ کر پھر مشرکین مکہ کو گواہی دی ہو کہ ہاں، ہم نے چاند کو دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا۔ بدنصیب پھر بھی آپ پر اسلام نہیں لایا۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جادو کر سکتے تو مکہ والے لوگوں پہ کر سکتے تھے، لیکن یہ مسافر ہے جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تک نہیں، ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جادو کر سکتے؟ وَإِن يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، خود دیکھا ہے، اس چاند کو ہم نے دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے، لیکن پھر بھی آپ پر اسلام اور ایمان نہیں لے جاتے۔ اور آپ کے بڑے بڑے معجزات میں سے وہ اسراء بھی ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، ہم نے اپنے نبی کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک سفر کروایا، ہم نے معراج کروائی، ہم اس نبی کو سدرۃ المنتہا پہ لے کے گئے، خواب میں نہیں، جسم کے ساتھ۔ بعبدہ، عبد کہتے ہیں انسان کو جس کے اندر روح بھی ہو، اس کا جسم بھی ہو۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف خواب میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائیں گے، اگر خواب میں کروائی جاتی ہو تو وہ معجزہ نہیں ٹھہرتا۔ بعبدہ، ہم نے اپنے بندے کو سیر کروائی، سدرۃ المنتہا پر لے گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کے بارے میں جو اس کا موسم تھا، اس کا میں اپنی زبان سے ذکر نہیں کر سکتا ہوں کہ اس کی خوبصورتی کیا تھی۔ وہاں پر ایک بیری کا درخت ہے، بڑے بڑے اس کے بیر ہیں، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں، اور فرمایا کہ جو اس کا موسم ہے، وہاں کا جو موسم ہے وہ میں اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ جوامع الکلم ہے، اللہ نے آپ کو الفاظ کی فصاحت عطا کی ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں جو اس سدرۃ المنتہا مقام کی خوبصورتی ہے، اس کو میں اپنی زبان میں اپنے الفاظوں میں ڈھال نہیں سکتا۔ جب یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، حضرت اللہ اکبر کبیرہ لوگوں کو بتائی، لوگوں نے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، گلی سے گزر رہے ہیں، لوگوں نے کہا کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں ایک رات میں، صرف ایک رات بلکہ رات کے کچھ پہلوؤں میں مکہ سے بیت المقدس چلا جاؤں، یہ ممکن ہے؟ حضرت ابوبکر کہتے ہیں یہ ممکن نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کئی دنوں کا سفر ہے، اس کو کیسے طے کیا جا سکتا ہے؟ صرف ایک رات کے اندر اس کو طے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو کہا جانتے ہو تمہارے رسول نے، تمہارے ساتھی نے کیا کہا ہے؟ فرمایا کیا کہا ہے؟ کہا کہ اس کا دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ نے بیت الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک نہیں بلکہ آسمان تک مجھے سیر کروائی ہے ایک رات میں، کیا یہ ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، اگر وہ رسول اور نبی میرا ساتھی کہتا ہے میں اس میں ایمان لے کے آتا ہوں، میں اس میں یقین کرتا ہوں کہ ہاں اس کو اللہ نے سیر کروائی۔ اسی موقع پہ آپ کو اللہ رب العزت نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا صدیق، ابو بکر صدیق، قوم کے اس امت محمدی کے سچے ترین شخص۔ اور جب مشرکین نے پوچھا اچھا سر ٹھیک ہے کہ آپ اگر آپ کو سیر کروائی گئی ہے
اگر آپ کو سیر کروائی گئی ہے مسجد اقصی کی تو بتائیں مسجد اقصی کی دیواریں کیسی ہیں، اس کی کھڑکیاں کیسی ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے اللہ رب العزت نے اس طرح کر کے سامنے سارا میرے سامنے نقشہ کر دیا، جو چیز پوچھتے جاتے تھے میں ان کو بتاتا جاتا تھا، حتیٰ کہ انہوں نے ساری باتوں کو سننے کے بعد، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کبھی بھی مسجد اقصی کی طرف نہیں گئے، بیت المقدس نہیں دیکھا ہوا ہے، لیکن آپ جو نشانیاں دے رہے ہیں یہ تو وہی نشانیاں ہیں۔ ان لوگوں نے تصدیق کر دی جو لوگ پہلے بیت المقدس جا چکے تھے، انہوں نے کہا ہاں فلاں کھڑکی فلاں جگہ پہ لگی ہوئی ہے، فلاں دروازہ فلاں پہ ہے، ساری چیزوں کی تصدیق کر دی۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو یہ معجزہ عطا کیا، کس لیے؟ صرف اس لیے تاکہ میرے جو بندے جو میری مخلوق ہیں، جو میرے رسول پر ایمان نہیں لائے ہیں، جو میرے رسول کی بات کو تسلیم نہیں کیا ہے، اس معجزے کو دیکھ کر، یہ معجزہ ہے کئی دنوں کا میلوں کا سفر، صرف ایک رات، بلکہ ایک رات نہیں بلکہ رات کا کچھ پہلو، اس میں وہ سفر کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے معجزہ عطا کیا۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بہت سارے معجزات ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ وقت کی کچھ کمی ہے انشاءاللہ۔ اس کا دوسرا حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید معجزات کون سے تھے؟ بڑے بڑے معجزات بھی تھے، چھوٹے معجزات بھی تھے، اور آپ کے آنے کی برکت کیا تھی انشاءاللہ اگر پھر موقع ملا تو پھر انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معجزات اور کون کون سے عطا کیے۔ اور سب سے آخر میں بتاؤں گا کہ ان معجزات کا مقصد کیا تھا، کیوں عطا کیے، کس لیے عطا کیے، اور آج ہم کس سٹیج پہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہمارے سامنے ہیں، آپ کی سیرت ہمارے سامنے ہے، لیکن ہمارا کردار اور عمل کس طرح ہے، انشاءاللہ یہ جو ہے باقی اگلی مجلس میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔